بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یادگار اسلاف صوفی باصفا علامہ مفتی محمد زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 18ویں عرس کے موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے تناظر میں آپ کے معمولات، آپ کی زندگی کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور یہ اہل محبت کے لیے 18ویں عرس کا پیغام بھی ہے کہ ہمیں کن باتوں کو اپنانا ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ صدق، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ گویا صدق، سچائی، قرآن نے بھی کہا کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کی صحبت اختیار کرو۔ مفتی محمد زبیر علیہ رحمہ کی ساری زندگی صادقین کی صحبت میں گزرتی ہے، زندگی کے آخر تک وہ صادقین کی صحبت کے متلاشی رہے۔ اکثر آپ کی زبان پر یہ کلمات بھی سنائی دیے، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اولیاء کی صحبت میں تھوڑی دیر بھی مل جائے تو وہ 100 سال جو ریاکاری کے بغیر عبادت ہے اس سے بھی بہتر ہے۔ گویا صحبت، نظر انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں عبادت بھی نہیں پہنچاتی۔ مفتی محمد زبیر علیہ رحمہ اولیاء کی صحبت سے جو حاصل کرتے ہیں پھر اس کو عمل میں ڈھالتے ہیں۔ جس وقت عمل میں ڈھالتے ہیں تو آپ ان کے نورانی پیکر کو دیکھ سکتے ہیں، نورانی چہرہ، ہمیشہ سفید اجلا لباس سنت کے مطابق، پھر رزق حلال کے لیے کبھی سکول ٹیچنگ، کبھی اپنا سکول، کبھی مکتب، اور پھر کبھی تجارت، کبھی امامت اور خطابت، اور کبھی دوستوں کی محفل۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کی زندگی میں قرآن سے ایک تعلق ملتا ہے۔ وہ بڑوں کو بھی قرآن پڑھا رہے ہیں، بچوں کو بھی قرآن پڑھا رہے ہیں، خود تلاوت کرنے کا بھی ایک ذوق رکھتے تھے اور قرآن سننے کا بھی شوق رکھتے تھے۔ ایک رمضان زندگی کے آخر میں ہاسپٹل گزارنا پڑا تو وہاں بھی ادارے کے طالب علم کو بلا کر کہا تم تراویح پڑھو، میں بیڈ پہ بیٹھ کر کے بھی قرآن سنتا چلا جاؤں گا۔ ہر روز سورہ یاسین، رحمان، واقعہ، ملک، مزمل، اپنے وظائف، ختم خواجگان ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ دراصل وہ سچے اور کھرے انسان تھے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ مفتی محمد زبیر علیہ رحمہ کی زندگی سچائیوں میں گزری ہے۔ قرآن وابستگی کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ نبینا الکریم ان کی زندگی کا خاصہ تھا۔ اسی ضمن میں سنت کی ادائیگی ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، نعت سننا کا ایک خاص ذوق رکھتے تھے، اور پھر نماز کی پابندی، فرائض کی پابندی، نوافل، تہجد، اوابین، اشراق، چاشت بھی چھوڑتے نہیں تھے۔ اہل بیت اطہار کا عشق مفتی محمد زبیر علیہ رحمہ کی زندگی کا ایک خاصہ تھا۔ ہم نے بچپن میں بھی دیکھا کوئی طالب علم سید ہوتا تو اس کو
شاہ صاحب کہہ کر کے بلایا کرتے تھے، اور پھر جو بھی مہمان آتا مہمان نوازی کرتے، اکثر کہتے دعوت شیراز، اور پھر وہ فرماتے کہ دعوت شیراز کا مطلب یہ ہے کہ جو گھر میں پکا ہے وہ حاضر کر دیا جائے۔ اور پھر آپ کی زندگی کے معمولات میں اہل بیت اطہار کے عشق کے ساتھ ساتھ اولیاء کاملین کی صحبت، آخر تک کبھی حرمین کی حاضری اور کبھی مزارات پر جا رہے ہیں داتا صاحب، کبھی مفسر قرآن علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کے آباء و اجداد کے مزارات پر، کبھی ان کی خدمت میں، کبھی بیربل شریف، شرکپور شریف، کرما والا اور پنجاب سندھ کے مزارات۔ گویا انہوں نے اپنے اندر زندگی کے آخر تک ایک جستجو رکھی مزید سے مزید حاصل کرنے کی۔ شاہد ڈاکٹر اقبال نے بھی ایسے ہی مرد مومن کے بارے میں کہا تھا۔ مفتی محمد زبیر علیہ رحمہ کی زندگی اور ڈاکٹر اقبال کا یہ پیغام سنیے، ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں سنا رہا تھا کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، مفتی محمد زبیر علیہ رحمہ کی زندگی دیکھی جائے تو نیکیوں سے بھرپور، کہا جا سکتا ہے کہ وہ جنت کے مسافر بن گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچ بولتا ہے حتیٰ کہ اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے، جب صدیق لکھ دیا جاتا ہے، کونوا مع الصادقین، اسے صادقین کے زمرے میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اور جھوٹ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور فجور گناہ انسان کو آگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا، اور پھر ایسا شخص جو جھوٹ بولے اسے کذاب لکھ لیا جاتا ہے۔ مفتی محمد زبیر علیہ رحمہ نے گناہوں سے پرہیز کیا، کذب جھوٹ سے پرہیز کیا۔ بسا اوقات زندگی میں دنیاوی اعتبار سے خسارہ بھی اٹھایا، لیکن ہمیشہ سچی بات کی، ہمیشہ کھری بات کی، کسی کو سچی بات کرتے ہوئے خاطر میں نہ لائے۔ 18ویں عرس کے موقع پر اہل محبت ہمیں بھی قرآن پڑھنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، درود و سلام پڑھنا چاہیے، اولیاء کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اسی پر اجازت چاہوں گا۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔